پوری اہل تشیع کو یہ چیلنج ہے کہ یہ پہلے طے کر لیں کہ یہ ہیبہ مانگ رہی تھیں یا وراثت مانگ رہی اگر تھیں. حضور علیہ السلام کی وراثت نہیں چلتی تو پھر ازواج مطہرات کو حجرے کیسے ملے؟ اگر ازواج کو وراثت میں حجرے مل سکتے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ کو وراثت کیوں نہ ملی؟ باتوں سے بات نہیں چلے گی، وہ مجھے صفحہ دکھائیں، وہ مجھے معاملہ دکھائیں کہ وہ کہاں پر ہے کہ بیہقی نے کہا کہ جناب سیدہ ان سے راضی ہو گئی. بتا رہا ہوں نہیں کہ اس طریقے سے خیانت کر کے آپ حق زہرا کو چھپا نہیں تحفہ میں شاہ عبد العزیز نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب نے لکھا ہے بھائی. جس نے شیعوں کے، یہ تو وہی بات ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کے اس کتاب میں موضوعات میں لکھا ہوا ہے، تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی میرے حق میں بات کرے گا. فرمائے کہ حضرت عثمان نے یہ فدق مروان کے حوالے کیوں کر دیا تھا؟ اگر یہ حکومت کا تھا تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان نے کیونکہ مروان کو اس لیے دیا کہ مروان ان کے داماد تھے. تبری والا یہ کہتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر اس دنیا سے جا رہے تھے تو کچھ ندامتیں لیتے ہوئے جا رہے تھے، ان ندامتوں میں سے ایک ندامت یہ تھی کاش میں فاطمہ کو ناراض نہ کرتا. جی دیکھیں نا، اہل بیت کی جو ازواج رہ چکی تھی بیوہ، ان سے اصحاب رسول نکاح کر رہے ہیں، اصحاب رسول کی بچیوں سے نبی نکاح کر رہے ہیں. یہ لوگ آپس میں رشتے بنا رہے ہیں، خاندان قائم کر رہے ہیں، نسلیں چل رہی ہیں، اور یہاں ہم بیٹھے ہوئے آج 14ویں صدی میں بات کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں سے راضی تھا، فلاں فلاں سے نہیں تھا، فلاں. یہ باتیں نہیں ہیں، حدیث کچھ اور کہتی ہے. الحمدللہ فدق کا وہ معاملہ ہے جس نے بتا دیا کہ حق پر کون ہے اور جس نے بتا دیا کہ ناحق پر کون ہے. مسند احمد بن حنبل سے نیلا پسند نہیں کیا، جبکہ مسند احمد بن حنبل میں واضح طور سے یہ بات ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی یعنی جب ان کی زندگانی کی کاملیت اور جناب سیدہ کے وصال تک ناراض رہیں، یہ بات مسند احمد میں موجود ہے، تفسیر القرطبی میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ذکر حوالہ جاتا ہے. مگر جو مدعا ہے وہ شیخ دلشاد مہدوی صاحب کے حوالے ہے. شیخ دلشاد مہدوی صاحب، مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے بتایا کہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو چھوٹی سی بات ہے، ایک باغ یا ایک چھوٹا سا کنواں ہے، اور مفتی صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہے، 42 ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اور پھر اس کے اوپر میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ سورہ اسرا کی آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو اب آپ کے حوالے کہ اس مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ بناتے کیوں ہیں؟ آپ تو شیعت کی بنیادی اس مسئلے کو بنا دیتے ہیں. اویس بھائی، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا اور معاملے کو زندہ کیا. اگر چند ہی کھجوریں تھیں تو حکومت کو اور صاحبان اقتدار کو ان کی کیا ضرورت پڑی؟ کیونکہ حکومت کو تو اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی نا، چند کھجوروں کی. ایک بات. نمبر دوسری بات، الحمدللہ آج اور کئی مرتبہ یہ تکرارن ثابت ہوتا رہا کہ حضرت فاطمہ حق مانگنے آئی تھی. اس کو قبول کرتے ہیں؟ حضرت فاطمہ فدق مانگنے آئی تھی. جی انہوں نے کہا کہ انہوں نے قبول کیا ہے. بی بی فاطمہ کو خالی لوٹایا گیا. اور جہاں تک وراثت کا معاملہ ہے، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ آپ کلپ سن لیں، اس کلپ سننے کے بعد میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. اگر حضور علیہ السلام کی وراثت نہیں چلتی تو پھر ازواج مطہرات کو حجرے کیسے ملے؟ اگر ازواج کو وراثت میں حجرے مل سکتے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ کو وراثت کیوں نہ ملی؟ بھائی، ازواج مطہرات کو جو حجرے ملے ہیں یہ وراثت میں نہیں ملے. ایسے حجرے جیسے ازواج مطہرات کو حضور علیہ السلام نے بنوا کے دیے تھے، ویسا حجرہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی بنا کے دیا تھا. یہ وراثت کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہبہ بالقبض ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں اپنی بیویوں کو جو گھر بنوا کے دیے، یہ ہبہ بالقبض کے طور پر ہے، نہ کہ وراثت کے طور پر ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ مولانا ہے، مولانا عبد الجبار حیدری، نام سنا ہوگا آپ نے، مناظرے کے باب میں. یہ خود اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ رسول خدا کے جانے کے بعد ازواج مطہرات جن حجروں میں زندگی جی رہی تھی، انہی حجروں میں جی رہی تھی. ان کو کسی نے بھی ان حجروں سے نہیں اٹھایا، بلکہ وہاں پر یہ عنوان آیا کہ ہبہ بالقبض، یعنی ان کو ہبہ کیا گیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. نہ فقط یہ کہ رسول خدا بحیثیت حکمران، بحیثیت اجتماعی مسئولیت کے آیا یہ حق رکھتے ہیں کہ کسی کو اپنی ملکیت کسی اور کو ہبہ کریں. اگر یہ حق رکھتے ہیں اور اسی بنیاد پر ازواج مطہرات نبی اپنے حجروں میں تھی، کیونکہ رسول ہبہ کر کے گئے تھے. بلکہ میں مزید آگے بڑھ کر کہوں کہ تاریخ طبری میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جناب زبیر کو بھی رسول خدا نے ایک زمین ہبہ کی تھی،
اور بعد میں ان سے کسی نے بھی زمین کا مطالبہ نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا یہ تو بات لے کر ہی نہیں آئی تھی کہ یہ میرے وراثت میں حق بنتا ہے، بلکہ یہ تحریر نامہ دکھایا تھا کہ یہ مجھے بابا نے ہبہ کیا ہے، یہ مجھے بابا نے ہدیہ دیا ہے۔ یعنی رسول کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو بھی وہ جو مال فے کہیں یا وہ مال جو بغیر جنگ و جدل کے خیبر کے معاملے میں ایک باغ فدق آیا تھا اور وہ رسول نے سیدہ عذرا فاطمہ بطول کو لکھ کر دیا تھا، وہاں پر تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر جب یہ لوگ اس طرف سے آئے کہ کہنے لگے کہ نہیں ہم تو یہ ہبہ مانتے ہی نہیں، بلکہ یہاں پر میں آپ کے سامنے چونکہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے قبلہ محترم کو ٹائم دیا ہے، میں توقع کروں گا کہ آپ مجھے بھی یہی ٹائم دیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ روایت پڑھتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ اہل سنت کے مورخ جناب ابن سعد اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں یہ روایت لے کر آتے ہیں، جلد 2 صفحہ نمبر 274 میں، کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا اور جناب عباس جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا آئے اپنا ورثہ لینے کے لیے، انہوں نے یہاں پر وراثت لکھی ہے، ورنہ حضرت فاطمہ زہرا اپنا ہبہ لینے آئی تھی۔ تو وہاں پر حضرت ابو بکر نے یہ جملہ کہا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم کوئی بھی ورثہ نہیں چھوڑتے اور نہ ہی کوئی صدقہ چھوڑتے ہیں۔ وما کان النبی یعول لا فقال علی، پھر وہاں پر حضرت علی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جب نبی نے یہ نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو وہاں پر حضرت علی، کیونکہ حضرت علی ساتھ میں تھے، اگر تم وراثت کی بات کر رہے ہو تو قرآن تو یہ کہتا ہے وارث سلیمان و داود، کہ سلیمان جو ہے وہ وارث تھے، وارث سلیمان و داود، سلیمان داود کے وارث تھے۔ اور پھر یہ کہنے لگے، دوسری آیت پڑھنے لگے، وقال زکریا یرثنی و یرث من آل یعقوب، مجھے وارث چاہیے آل یعقوب میں سے، یعنی انبیاء کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، پھر اس کے بعد یہ جملہ آ کے اس میں بیان کرتے ہیں طبقات الکبریٰ میں، جب یہ بات آئی تو وہ ہوا ہا قضا و انت واللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں فقال علی ہاذا کتاب اللہ انت، کہ یہ کتاب کہتی ہے، فسکتوا وانصرفوا، وہاں پر حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور انصراف کیا۔ اس کے بعد بہت سارے معاملات یہاں پر موجود ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے صحیح بخاری میں، اسی معاملے پر حضرت فاطمہ زہرا نے جب یہ دیکھا کہ نہ ہبہ کے عنوان سے مجھے یہ چیز دے رہے ہیں، نہ ترکے کے اور میراث کے عنوان سے یہاں سے مجھے چیز دے رہے ہیں، تو سیدہ فاطمہ زہرا نے یہ بات سنی اور ان سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ اور انہوں نے جو بے حقی کا حوالہ دیا ہے، میں کہوں گا باتوں سے بات نہیں چلے گی، وہ مجھے صفحہ دکھائیں، وہ مجھے معاملہ دکھائیں کہ وہ کہاں پر ہے کہ بے حقی نے کہا کہ جناب سیدہ ان سے راضی ہو گئی تھی۔ کیا ابن ابو الحدید معتزلی یہ کہتے ہیں کہ جب تک فاطمہ زہرا زندہ رہی ان دونوں پر ناراض اور ناراحت رہی، اپنی شر نہج البلاغہ میں یہ جملہ لکھا۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ فدق جو ہے حضرت علی نے نہیں مانگا، امام حسن نے نہیں مانگا، مگر آپ توجہ فرمائیں کہ حضرت عثمان نے یہ فدق مروان کے حوالے کیوں کر دیا تھا؟ اگر یہ حکومت کا تھا تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان نے، کیونکہ مروان کو اس لیے دیا کہ مروان ان کے داماد تھے، یعنی حضرت عثمان بحیثیت خلیفہ اپنا حق چلاتے ہوئے فدق اپنی بیٹی اور داماد کو دے سکتے ہیں، اس سے مصارف نکالتے تھے، اس سے معاملات کرتے تھے۔ اور جب حضرت عثمان چلے گئے تو یہ واپس مولا کائنات نے اس پر کلام کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، وہ فرماتے ہیں اگر میں یہ فدق واپس لوں گا تو یہ لوگ کہیں گے، جو لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ فدق باقاعدہ امت کا حق ہے، تو یہ امت مجھے قصوروار کہے گی اور کہے گی کہ دیکھو ابھی اپنا اقتدار اور حکومت آئی ہے، اب یہ اپنے حقوق واپس لینا شروع کرتے ہیں۔ تو مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ میں ظاہری عنوان سے کہ جس ہستی کا اس دنیا سے گزر ہو چکا ہے، فاطمہ زہرا کا، مولا کائنات کے یہ جملے ہیں، یہ معاملہ اب میں اس ہستی کے حوالے کرتا ہوں اور یہ معاملہ اب اللہ کے یہاں اس کا قضیہ اور معاملہ ہوگا۔ اور آخری بات،
تاریخ میں فدق کے معاملے پر کئی حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے. یہ فدق مولا کائنات امام حسن کے بعد یہ فدق کن کن خلفاء کے ہاتھوں میں آیا, اور آخر عمر بن عبد العزیز نے وہی فدق فاطمہ کی اولاد میں واپس کر دیا. اور پھر جب عمر بن عبد العزیز چلے گئے اور یہ بنو امیہ کے آخری تقریباً سیکنڈ لاسٹ خلیفہ تھے, تو اس کے بعد پھر بنو عباس آئے, پھر انہوں نے فدق کو اپنے قبضے میں لیا, یہاں تک کہ ہارون اور مامون نے جب یہ ارادہ کیا کہ ہم یہ فدق پھر آل فاطمہ کو واپس دیں. یہ بہت جنجالی بحث ہے, یہ بہت جنجالی معاملہ ہے. حکمران نادم رہے, پوری زندگی تانا کھاتے اور لیتے رہے اس بات پر کہ تم کیا حق ادا کرو گے جبکہ تم فاطمہ کا حق لیے ہوئے ہو. تو وہاں پر ہارون نے بھی یہی سوچا, وہاں پر مامون نے بھی یہی سوچا, اور امام موسیٰ کاظم کو بلا کر جب ہارون نے کہا کہ ہم فدق آپ کو واپس دینا چاہتے ہیں, تو امام موسیٰ کاظم نے جب حدود و اربع کا بیان کیا تو ہارون نے چیخ کر کہا یہ تو میری حکومت بنتی ہے. تو وہاں پر امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو, فدق کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے سے حکومت اسلامیہ چلائی گئی تھی. اب آتے ہیں اس بات پر, میرے پاس بہت سارے حوالے موجود ہیں, ظاہر سی بات ہے مختصر پروگرام ہوتا ہے, موقف میں سمجھتا ہوں اپنے حد تک پہنچ چکا ہے, مگر آگے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ فدق کا معاملہ ہوا اور یہ تمام تاریخ حقائق سامنے آئے اور الحمدللہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ سیدہ فاطمہ زہرا اپنا ہبہ لینے آئی اور انہیں واپس نہیں دیا گیا, تو اب ہم حجت کرتے ہیں اس بات پر کہ قرآن یہ کہتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذابا مہینا. ہم اس بات پر حجت کرتے ہیں, مولانا نے کہا نا لا تلبسوا الحق بالباطل. ہم پھر ایک اور آیت بیان کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اس کے بعد پھر ہم ایک آیت پیش کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس کے بعد پھر ہم ایک آیت پیش کرتے ہیں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اور پھر یہاں پر میں آخری جملہ علامہ آلوسی کا بیان کر کے اپنے بیان کو مجتمع کرتا ہوں کہ علامہ آلوسی یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کا مقام اور عظمت یہ ہے کہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر روح المعانی میں کہ رسول کو معلوم تھا کہ میرے بعد سیدہ فاطمہ زہرا العذراء مختصر وقت کے لیے زندہ رہیں گی. اگر انہیں پتا ہوتا کہ کافی عرصہ زندہ رہیں گی تو رسول خدا حکم دیتے, تمام صحابہ کو یہ کہتے خذو کل دینکم, تمام کا تمام دین اگر تمہیں لینا چاہیے تو وہ فاطمہ زہرا سے دین لو. اور میں پھر یہاں پر جملہ کہتے ہوئے افتخار کے ساتھ جملہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ فدق کا وہ معاملہ ہے جس نے بتا دیا کہ حق پر کون ہے اور جس نے بتا دیا کہ ناحق پر کون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حجت تمام ہو گئی. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب آگے بڑھتے ہیں. جناب سیدہ کی زندگانی سب کے لیے ایک نمونہ ہے, ایک مثال ہے, خاص طور سے خواتین کے لیے, مگر آپ کا جو وصال ہے اس کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں, کیا کیفیت ہے, کیا معاملات ہیں, اور پھر وہ جنازے کی پردہ داری کیا ہے, تاکہ آج لوگوں کے لیے ایک بڑی گہری مثال مل سکے. جی بہت شکریہ محمد اویس بھائی. میں نے ماشاءاللہ دلشاد صاحب کی گفتگو بڑے تحمل سے اور اپنی کرسی کو گھما گھما کے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں نے سنی. ہم نے بھی تحمل سے سنی کیا. اصل بات یہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا, یاسین قادری, میں تو اس کو ملعون ہی کہوں گا. اس کی طرح بے محل قرآن پڑھنا میرے خیال میں یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ہمارا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ باغ فدق پر پڑھ رہا ہے, اور حضرت نے باغ فدق پر جو آیت پڑھی وہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اس لیے پڑھی کہ جسے ایک جملہ بس ایک جملہ اس لیے پڑھی کہ جسے دین کا پورا وارث کہا جائے اس سے معلوم نہیں تھا کہ مجھے حق مانگنے جانا ہے یا نہیں جانا, اس سے معلوم نہیں تھا کہ میری وراثت بنتی ہے کہ نہیں, اس سے معلوم نہیں تھا کہ میرا ہبہ بنتا ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں, آپ اپنے وقت میں بالکل کھل کے اس کی وضاحت کریں, میں ایک لفظ نہیں بولوں گا. اب مجھے بتائیں کہ آج کے ہمارے عنوان کے ساتھ فَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, اس کا کیا تعلق ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا تعلق باغ فدق سے کیا ہے؟ اور اسی طرح انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس آیت کا ہمارے آج کے اس موضوع سے یعنی کہ باغ فدق سے کیا تعلق ہے؟ جہاں تک انہوں نے علامہ آلوسی کی بات کہی کہ وہ افضل ہیں, تو وہ سب باتیں اپنی جگہ. انہوں نے میرے اوپر ایک جو لگایا تھا کہ بہقی کے اندر مجھے دکھائی جائے یہ روایت السنن الکبریٰ للبہقی باب بیان مصرف اربعۃ اخماس الفیء, اس کے اندر امام بہقی نے فے کا لفظ استعمال کیا ہے, اور حضرت امام شابی سے ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات مریض ہو گئیں یعنی بیمار ہو گئیں
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماردت سیدہ خود مریض ہوئی ہیں، ان کو مریض کیا کسی نے نہیں ہے، ان کو مارا کسی نے نہیں ہے۔ تو فرمایا جب مریض ہو گئیں تو سیدنا صدیق اکبر آئے، تشریف لائے اور مولا کائنات سے اجازت طلب کی، تو مولا کائنات گھر میں موجود تھے، تو سیدہ سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دے دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کی مرضی اور آل رسول کی مرضی اور خوشی سے کیا ہے۔ یہ جملہ ہے، یعنی اللہ کی بھی مرضی اس میں شامل ہے، رسول اللہ کی بھی مرضی شامل ہے، آل کی بھی مرضی شامل ہے۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بے محل قرآن پڑھنے اس سے سے بھی یہاں کہاں ایک منٹ ثابت خاموش ہو جی خاموش ہو جائے نا آپ، جی پھر آپ بولیں گے تو پھر آپ بولیں، میں خاموش جی کے نیت کر لیتا ہوں 4 رکعت کی، پھر میں پھر نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ اللہ کے بندے آپ صاحب علم آدمی ہیں، ایران کے اندر آپ تقبل پڑھ رہے اللہ ہیں اور پھر اس میں تقبل اللہ بات بیان ٹوک، لیکن فرمائے یہ غلط بات ہے، آپ اس طرح نہ کریں، ہماری باتوں کو آپ ٹوکیں گے تو مزہ نہیں آئے گا نا پھر۔ تو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا آپ کے اس پلیٹ فارم سے پوری اہل تشیع کو یہ چیلنج ہے کہ یہ پہلے طے کر لیں کہ یہ ہیبہ مانگ رہی تھیں یا وراثت مانگ رہی تھیں۔ صحیح۔ اویس بھی دیکھیں ایسے ہوا کے اندر تیر چلانے سے پہلے کسی زمانے تک یہ کہتے تھے وراثت مانگ رہی تھی، جب اس پر اہل سنت نے دلائل کے انبار لگائے اور لوگ سمجھ گئے کہ بھائی یہ معاملہ یہاں جو ہے اہل سنت کے حق میں جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے ایک دوسرا ایک بیانیہ بنایا، بیانیہ بدلتے رہتے ہیں، بیانیہ بنایا کہ بھائی یہ ہیبہ مانگ رہی تھی۔ اچھا جو حضرت زبیر بن عوام کی بات کی ہے انہوں نے، وہ تو سارا ٹکڑا حضور نے دے دیا تھا، اسی طرح کئی صحابہ کو آپ نے غلام دیے، کئی چیزیں دی۔ میں بھی تو یہی رونا رو رہا ہوں کہ اگر یہ سیدہ کا حق تھا تو حضور نے اپنے زمانے میں کیوں نہیں دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے نا، اس پر کوئی یہ بین دلیل لے کر آئے، تحریر دکھائی، تحریر ہے کہاں ہے؟ مولا کائنات کی وہ تحریر سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں قرون اولیٰ کے اندر تو اس تحریر کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ ہاں آپ یہاں بند کمرے میں بیٹھ کر تحریریں بھی بناتے رہیں، دستاویزات بھی بناتے رہیں، وصیتیں بھی بناتے رہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ زمانہ بڑا جدید ہو چکا ہے، بڑی عقل و فہم ہے، فراست ہے، ہر چیز فوراً نیٹ پہ نکل آتی ہے کیا نہیں ہے۔ اب یہ ان کا بیانیہ آ گیا کہ بھائی وہ وراثت نہیں تھی، ہیبہ تھی، تو یہ طے کریں یہ ہیبہ تھی یا وراثت تھی۔ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہیبہ تھی تو پھر اس پر یہ دعوے پر اپنی دلیل پیش کریں، میں ان سے گفتگو کروں گا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں فدق کی بابت جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، اس میں دلشاد میندوی صاحب اپنی گفتگو کو خلط ملط کر کے انتہائی کمزور سے کمزور واقعہ ہوئے کہ یہ یہی نہیں طے کر پائے کہ آیا باغ فدق وراثت تھی یا باغ فدق جو ہے ہیبہ تھا۔ اگر ہیبہ تھا تو پھر اس کا قبض کیوں نہیں دیا؟ صحیح۔ یعنی کہ ہیبہ میں قبض دیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ ان کی ملکیت میں ہو گئی تھی، پھر تو کسی کو اس میں عمل دخل ہی نہیں تھا۔ جہاں تک انہوں نے حجروں کی بات کی تو وہ حجرے امہات المومنین ان کو ایسے ہی استعمال کر رہی تھی جیسے باغ فدق کا پھل اور غلہ جو ہے بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے گھر میں جا رہا تھا، اور وہ حجرے آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں نہیں ہیں، بلکہ وہاں حضور کا روزہ مبارک ہے اور وہ مسجد شریف کا حصہ ہے۔ اور بڑی میں زبردست آپ کو بات بتاؤں، یہ ہمارے سامنے بیٹھ کے یہ تو حوالہ جات دے دیتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام نے ان حجروں کو اپنے پیسوں سے خریدا ہی نہیں تھا۔ اما عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ سیدنا صدیق اکبر سے پیسے سے خریدا گیا تھا کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے تو وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت میں تھا، تو انصار تو ویسے اس کو ہبہ کر رہے تھے اور عطیہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی ریٹ طے کرو، اس کی ریٹ طے ہوئی۔ اس وقت جو درہم اور دینار ادا کیے گئے وہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے جیب سے ادا کیے۔ تو اس بادی النظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ تو سیدنا صدیق اکبر کا ذاتی مکہ میں جو کاروبار کیا تھا اس سے وہ مال تھا، اور بعد میں جو مسجد نبوی شریف کا توسیع کا سلسلہ ہے وہ سیدنا عثمان ابن عفان نے اپنے اس سے لگایا۔ اور میں نے جو پڑھا کہ ولا تکتم الحق، کہ وہ حق کو نہیں چھپاتے، یہ علی المرتضیٰ پر بھی الزام ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ باغ فدق سیدہ کی چیز ہے اور اس کے باوجود وہ راضی ہیں اس بات پر اور اپنی حکومت میں بھی۔ میرے خیال میں اس سے ان کو تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے، اور بے محل قرآن کی آیات پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ آیات بھی نہ زبر کا خیال ہے نہ زیر کا خیال ہے، تو اس طرح نہیں چلے گا۔ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ذوالفقار شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یاسین پڑھ رہا تھا، وہ آپ کے اس میں پڑھ رہا تھا جاہدو کو جاہدو پڑھ رہا تھا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا پڑھ رہا تھا، وجاہدوا اس میں بھی خلط مت کر رہا تھا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگلا جو آپ کا سوال، اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت نے کہا کہ کیا نام لیا آپ نے، معتزلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو معتزلہ تو ہمارے نزدیک تو وہ تو خارج از اسلام ہے، ہم تو معتزلہ کو مانتے ہی نہیں ہیں بھائی، وہ تو خارج از اسلام ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کا جو خالق ہے وہ اللہ نہیں ہے، اچھی چیزوں کا خالق اللہ ہے اور بری چیزوں کے خالق ہم ہیں۔ تو جس پروگرام کے اندر معتزلیوں کے حوالے دیے جائیں تو وہاں عبد القادر کے لیے تو یہی ہے کہ اپنی کرسی کو ہلاتے رہیں اور مسکراتے رہیں، یہاں تو کوئی علمی بات شیخ دلشاد نبی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ نے بیماری کی بات سنیں، جہاں تک آپ نے بیماری کی بات کی، سیدہ کائنات کی بیماری کے حوالے سے
بخاری اور دیگر مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ تشریف لائیں تو اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتنے سچے لوگ تھے، دیکھیں کہ فضائل ان کے ہیں مگر روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، جب حضور ان کے ہاں آتے تو یہ کھڑی ہو جاتی۔ آپ نے نشست پر بٹھایا اور آپ علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی تو یہ رونے لگیں، پھر دوبارہ سرگوشی کی تو یہ ہنسنے لگیں۔ تو سیدہ پاک نے پوچھا سیدہ کائنات سے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضور نے کیا سرگوشی فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ راز کی بات ہے، راز کی باتیں میں نہیں بتاتی، تو چھوڑ دیا اس معاملے کو۔ جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو پھر سیدہ کائنات نے یہ جو راز کی بات پوچھی، کس انداز سے پوچھی آپ جانتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے بی بی تجھ پر میرا جو حق ہے، اس حق کا تجھے واسطہ ہے، بتا نا ذرا کہ حضور نے تیرے کان میں کیا کہا تھا، مطلب میں تیری ماں ہوں اور تو میری بیٹی ہے، میں تیرے باپ کے عقد نکاح میں ہوں اور ویسے بھی میں ہر مومن کی ماں ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اب وہ راز کی بات نہیں رہی، پہلی دفعہ جب حضور نے میرے کان میں سرگوشی کی تو فرمایا کہ اس سال میرا وصال ہو جائے گا، اور میں رونے لگ گئی حضور کے فراق میں۔ اور جب دوبارہ سرگوشی کی تو حضور نے فرمایا کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تمہارا وصال ہوگا اور اللہ تمہیں جنت کی عورتوں کی سرداری عطا کرے گا۔ اس طریقے سے آپ کی تبھی جو ہے وہ وصال واقعہ ہوا۔ اور اس میں بھی یہ اویس بھائی بڑے کام کی بات ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھی نا اس وقت، اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سیدہ کائنات کی تیمارداری کے لیے چھوڑا تھا۔ جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت قریب کے لوگ موجود ہوتے ہیں، محبت کرنے والے، خدمت کرنے والے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی بیوی آپ کی زوجہ محترمہ، جو کہ پہلے غالباً حضرت عقیل کے نکاح میں بھی غالباً یا جعفر کے نکاح میں بھی رہ چکی ہیں۔ جی حضرت جی دیکھیں نا، اہل بیت کی جو ازواج رہ چکی تھی بیوہ، ان سے اصحاب رسول نکاح کر رہے ہیں، اصحاب رسول کی بچیوں سے نبی نکاح کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں رشتے بنا رہے ہیں، خاندان قائم کر رہے ہیں، نسلیں چل رہی ہیں، اور یہاں ہم بیٹھے ہوئے آج 14ویں صدی میں بات کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں سے راضی تھا، فلاں فلاں سے نہیں تھا، فلاں۔ یہ باتیں نہیں ہیں، حدیث کچھ اور کہتی ہے۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اللہ جنت کی عورتوں کی سرداری دے گا، اور یہ روایت کسی شیعہ کی کتاب میں نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کتاب میں ہے، شیعہ راویوں سے نہیں ہے، یہ اصحاب رسول سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اصحاب رسول اتنے سچے لوگ تھے، جس کی جو شان تھی اس کو اسی طرح امت کے سامنے بیان کر دیا۔ بی بی پاک تبھی موت جو ہے دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، آپ کی شہادت واقعہ نہیں ہوئی، آپ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی، اور 6 ماہ ٹوٹل آپ زندہ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے، ہماری اہل سنت کی روایات میں موجود ہے، نماز جنازہ پڑھایا ہے، اور آپ کے جنازے کے پردے کا اہتمام اسما بنت حمیس نے کیا۔ جی یہ ہماری روایات میں بالکل موجود ہے، آپ نیٹ اٹھائیں اور اس پر نکالیں، آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو کئی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ سیدہ کائنات کا نماز جنازہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا۔ خلیفہ وقت نے نماز پہلے تو اس بات کی طرف آتے ہیں نا، پہلے تو اس بات کی طرف آتے ہیں کہ باقاعدہ علماء اہل سنت نے فدق کو ہبہ کے عنوان سے بھی بیان کیا ہے، عطاء الرسول کے عنوان سے بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے ذی القربہ کو ان کا حق عطا کرو۔ تو وہاں پر علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ رسول خدا نے ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ جب یہ آیت اتری تو رسول خدا نے بلا کر یہ کہا کہ یہ عطا ہے فاطمہ کی اور یہ حق ہے فاطمہ کا، میں اسے عطا کر رہا ہوں، دے رہا ہوں۔ یہ کتب اہل سنت میں عطا اور رسول کے نام سے فدق موجود ہے، ہبائے رسول کے نام سے فدق موجود ہے۔ دونوں معاملوں میں اگر آپ وراثت بھی کہیں تو معاملہ وہیں کے وہیں اصل موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ خالی انہیں لوٹایا گیا، انہیں وراثت نہیں دی گئی، چاہے آپ ہبہ کا عنوان دیں، چاہے آپ حق کا عنوان دیں، چاہے آپ وراثت کا عنوان دیں، چاہے آپ عطا الرسول کا عنوان دیں۔ مین معاملہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ کو خالی لوٹایا گیا، انہیں باغ فدق چاہے چند کھجوریں تھیں یا چند ہزار کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں نہیں دی گئی تھی، اور یہ کتب اہل سنت بھری پڑی ہیں ان معاملات سے۔ باقی یہ بلا وجہ تنقید کر دینا، یہ یوں ہو جاتا ہے وہ یوں ہو جاتا ہے، آپ بولتے بولتے اگر اردو تلفظ اوپر نیچے ہو جائے تو اس کو یہ کہیں گے کہ آپ اس کو نہیں جانتے۔ یہ تہاجم اور یہ بلا وجہ کی تنقید یہ انسان کو اصلی مدعا سے دور نہیں کرتا۔ وہ جو آپ کا اصلی دائرہ ہے اور وہ جو آپ پر اصلی تنقید ہو رہی ہے، قیامت تک آپ اس سے دور نہیں جائیں گے۔ جب میں نے یہ کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول خدا یہ بتا رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ وہ ذات ہے جن کو نصارہ کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے۔ توحید اور رسالت و قرآن کو بچانے کے لیے اگر وہی مسلمانوں کے دربار میں چلی جائے اور کہے کہ یہ فدق میرا حصہ ہے جو مجھے بابا نے مجھے دیا ہے،
ہبا ہے، اور وہ کہیں کہ نہیں یہ تو ورثہ اور صدقہ ہوتا ہے اور نبی کوئی ورثہ اور صدقہ نہیں چھوڑتے، ہم اس لیے آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ مسند ابن ابی یعلا میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول نے باقاعدہ عطا کے طور پر دیا، اور ان کی بات تفسیری کتب میں موجود ہے کہ رسول خدا نے یہاں تک جملے کہے کہ یہ وہ حق ہے جو خدیجہ کا مجھ پر تھا، کہ خدیجہ نے مجھ پر قربانیاں دی، خدیجہ نے مجھ پر مال قربان کیا، خدیجہ نے دین و اسلام کے لیے اتنی قربانی کی، اس کے قربانی کے نتیجے میں وہ جو جزا جو اسے دینا چاہ رہا ہوں وہ آج نہیں ہے، تو آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ تمام کتب اہل سنت میں اور اسی آیت کی تفسیر میں موجود ہے۔ آگے جائیں گے تو زیادہ دیر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، تو صحیح بخاری کی یہ روایت کہتی ہے مولا کائنات نے نماز پڑھائی تھی۔ آپ صحیح بخاری والی روایت کو صحیح قرار دیں گے یا اور جعلی، اور جس کو آپ کے علماء اہل حدیث نے رد کیا ہے کہ یہ روایت درست نہیں، بلکہ زبیر زئی صاحب نے کہا ہے 3 حوالوں سے بیان کرتے ہوئے کہ یہ روایت کسی بھی طور پر صحیح نہیں ہے۔ آپ جعلی حدیث کو، جعلی روایت کو لا کر صحیح بخاری کے مقابلے میں لائیں گے، اور جہاں پر یہ بیان کیا جائے کہ جناب سیدہ جب اس دنیا سے گئی تو حالت غضب میں تھی، ناراضگی میں تھی، ناراحتی میں تھی، اس کو آپ جعلی روایت کو لا کر آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ میڈیا کا زمانہ ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، ذرا جائیے، ذرا دیکھیے، ذرا ٹٹولیے، ذرا کھولیے، خود بخود کھل کر سامنے آ جائے گا، خود بخود سامنے تمام چیزیں آ جائیں گی۔ یہ کہہ دینے سے کہ چند کھجوریں تھی، مستقل ابواب اور کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر، مختلف معاملات لکھے گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی سب سے بڑی مظلومیت یہ، اور پھر دیکھیں نا، مجھے اگر اس بات کی طرف آئیں تو جب وہ قبالہ جناب فاطمہ زہرا لے کر واپس آ رہی تھی تو ایک شخص جب سیدہ فاطمہ زہرا سے ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ کہتی ہے یہ وہ قبالہ ہے جو خلیفہ اول نے مجھے دیا ہے، اور اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ یہ فدق آپ کا ہبہ اور حصہ ہے، تو انہوں نے لے کر اس کو پھاڑ دیا۔ اب تاریخ طبری کی طرف جائیے، تاریخ طبری والا یہ لکھتا ہے کہ جب یہ معاملہ آیا اور وہ فرد آئے اور وہ فدق ان سے پھر جو ہے وہ قبالہ پھاڑ کے اور چکنا چور کر کے رکھ دیا گیا، تو تاریخ طبری والا یہ کہتا ہے پھر فدق سیدہ سے لے کر حکومت نے اپنے پاس رکھا۔ اب تاریخ طبری والا یہ کہتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر اس دنیا سے جا رہے تھے تو کچھ ندامتیں لیتے ہوئے جا رہے تھے، ان ندامتوں میں سے ایک ندامت یہ تھی کاش میں فاطمہ کو ناراض نہ کرتا، کاش میں ان کے گھر پر آگ کے لیے لوگوں کو نہ بھیجتا، کاش یہ معاملہ، یہ ساری حقیقتیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ دلشاد مہدوی صاحب، ظاہر پروگرام اب طویل نہیں ہوگا، ہم کنکلوڈ کریں گے اس کو۔ ایک سوال ہمیشہ سے ذہن میں تھا اور میں آج چاہتا ہوں کہ اس کو چھوٹا سا ڈسکس کر کے پھر کنکلوژن کی طرف جائیں گے، اور مختصر سے جواب دیجیے گا، اتنا مختصر کہ معلوم ہو کہ بس ہاں یہ ہے یا ہم تک ہی غلط پہنچا ہے۔ جیسے بہت ساری باتیں آپ کے حوالے سے من گڑت لوگ بیان کرتے تھے کہ جی تھوک کے پلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی ایسا ہی ہے یا واقعی آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں حوالہ جات موجود ہے؟ اور واقعہ جو پیش کیا جاتا ہے خاص طور سے ہم ان ایام میں بھی سنتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنا عظیم گھرانہ، اتنا عظیم گھر، اور اس گھر کا وہ دروازہ کہ جس پہ رسالت مآب سلام پیش کرتے ہیں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، سفر سے پہلے، سفر کے بعد، اس دروازے کو بھی آگ لگائی گئی۔ یہ افسانہ ہی ہے نا، کوئی حقیقت تو نہیں ہے؟ یا اس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی آپ کے پاس مدلل انداز سے چیزیں موجود ہیں؟ کیونکہ اہل سنت میں تو اس کی کوئی حیثیت موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ جی مدلل انداز سے کتب اہل سنت سے، ازالت الخفا سے، بہت ساری کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ یہ شیعوں کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں، مگر کتب اہل سنت بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شبلی نعمانی نے یہ جملہ الفاروق کتاب میں لکھا کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ ہمارے صاحب نے یہ کہا ہو کہ اگر علی کو نہیں نکالا تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اس حد تک بھی آنا بڑی بات ہے کہ جس در پر رسول آ کر کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر آغا صاحب کہیں گے آپ بلا وجہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، پھر وہاں پر ادھر سے کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں زیادہ قرآن ہمیں نہیں سنائیے، ہمارے کانوں کو درد ہوتا ہے، دل چھلنی ہو جاتے ہیں کہ آپ حق اہل البیت میں قرآن کو کیوں تلاوت کرتے ہیں۔ وہیں اسی دروازے پر رسول خدا نے زمانہ آخر میں 8 سے 9 ماہ مسلسل آ کر اس در پر باہر کی طرف سے آ کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور پھر نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے چہرے کا رخ جو مسجد میں تمام دروازے بند کیے گئے تھے سوائے در حضرت علی اور فاطمہ کے، وہ جو مسجد کی طرف سے در کھلتا تھا، آپ بالکل رخ پھیر کے اس در کی طرف دیکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ پہچانو یہ کس کا در ہے، یہ در بابو بابی، یہ در میرا در ہے، یہ گھر میرا گھر ہے، جس نے اسے پہچانا اس نے مجھے پہچانا۔ اور اسی انداز سے فخرج النبی
ہو وہو آخذ بید فاطمہ، نبی لے کر آتے فاطمہ کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر سیدہ کا، اور یہ جملہ فرماتے من عرفہا فقد عرفہا ومن لم یعرفہا انہا فاطمۃ بنت محمد ہی بضعۃ منی وقلبی وروحی التی بین جنب من آزاہا فقط آزانی ومن سرہا فقط سرنی۔ بہت خوب۔ ظاہر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کے نزدیک یہ ایک افسانہ ہے یا کوئی حقیقت بھی ہے اس میں؟ یہ جو باتیں ہمارے نزدیک یہ ایسا افسانہ ہے کہ اس کی مثال نہ ماضی میں رہی ہے، اس کے علاوہ نہ حال میں نہ استقبال میں۔ اس کے بارے میں نہج البلاغہ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، وَأَمَّا مَا ذِكْرُهُ مِنَ الْهُجُومِ عَلَى دَارِ فَاطِمَةَ وَجَمَعَ الْحَطَبَ لِتَحْرِيكِهَا فَهُوَ خَبْرٌ وَاحِدٌ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ۔ یہ نہج البلاغہ کہہ رہا ہے یہ غیر وثوق والی خبر ہے، وَلَا مَعْوُولٌ عَلَيْهِ فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ، یہ بات صحابہ کے حق میں معتبر نہیں ہے، بل ولا فی حق یہ کس کی احد طرف من سے، یہ بتائیں نا کس کی طرف سے ہے، کس کا صبر کریں حضرت، آپ پتہ نہیں جی سمجھ نہیں میں بولتے کیوں ہیں آپ، میری بات سنتے کیوں نہیں آپ؟ اتنے الزام لگائے میں چپ کر کے سنتا رہا، میری کیوں نہیں سنتے؟ ادھر دیکھیں، آنکھوں سے آنکھ ملائیں، میری طرف دیکھیں نا، آپ بولتے کیوں ہیں؟ میری گفتگو کا وقت کیوں لے لیتے ہیں آپ؟ یہ پیار سلامت رہے۔ ہاں وہ نہیں باری دیکھیں آپ ملکیت جو بتا رہے جس جی یہ پیار سلامت رہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ولا فی حق احد من المسلمین ممن ظہورت عدالتہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کی عدالت واضح ہو چکی ہے وہ لوگ یہ کام کریں۔ اویس بھائی ایک لمحے کے لیے، یہ سن 5 ہجری کے اندر رافضیوں نے یہ روایات گڑھی ہیں، سن 5 ہجری کے اندر جب عراق کے اندر سنی مساجد کو تالے لگا دیے گئے تھے اور ان کے جناب والا دروازوں پر لکھا ہوا تھا، گالی گلوچ لکھا ہوا تھا، جب ان کی حکومت آئی تھی سن 5 ہجری کے اندر، پہلے بھی میں آپ کے ایک پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک شیعہ مولانا تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ کتاب امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث کتاب الموضوعات میں لکھی ہے، اور بھائی اس میں امام جلال الدین سیوطی صاحب یہ سن 5 ہجری کون سا والا سن؟ 500 ہجری، سوری 500 ہجری کے اندر۔ تو دیکھیں علماء نے موضوعات کو بھی جمع کیا ہے اور علماء نے صحیح حدیث کو بھی جمع کیا ہے، تاکہ صحیح اور غیر صحیح کی تمیز ہو سکے۔ شیعہ کتب کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ سن 500 کے اندر گڑھی گئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہنا نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ میں خطبہ دکھاؤ، کوئی نامہ دکھاؤ، کوئی ابھی ساری عبارت پڑھ دی، بول رہے ہیں کچھ خطبہ بھی دکھاؤ۔ نہیں، یہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے میرے اچھا بھائی، نہیں ہے تو پھر کسی ٹھیک ہے، آپ جا کے پہلے دیکھیں اپنی سنی کتابوں کو عالم پڑھیں۔ کی شرح ہوگی، سنی عالم کی شرح ہوگی، اس شرح میں اس نے یہ جملہ کہا ہوگا، نہ علی کا یہ بیان ہے، نہ نامہ ہے، نہ خطبہ ہے، اتنی بھی آپ کو سمجھ بوجھ حضرت یہ دیکھیں، یہ عبارت دیکھیں کیا عبارت دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، کیا لکھا ہے؟ خود شیعوں کا معتبر عالم ابن ابی الحدیث شیعی نہج البلاغہ میں لکھا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی، جس کے لیے یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ معتزلیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں، جو معتزلی ہے جو شیعوں میں شمار نہیں ہوتا، اس سے بھائی اس کو بولنے دے، اس کا وقت ہے، اس کو بولنے دے، یہ نکالیں، یہ نکالیں، اس کو بولنے دے، یہ نکالیں، بولو نا۔ نہیں کیمرہ پہ دکھاتے ہیں نا کہ یہ حضرت کون ہے، آپ ابن میری ابی بات کو کیوں الحدید بولتے ہیں؟ شیعہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ ابن ابی الحدید معتزلی ہے، شیعہ دیکھ لیں، یہ نہیں وقت ہے۔ کھا رہے ہیں ویس بھائی، میرا وقت کھا رہے ہیں، یہ خیانت بتا رہا ہوں، نہیں کہ نہیں اس نہیں طریقے سے نہیں، خیانت کر کے آپ حق زہرا تحفہ کو اثنا چھپا عشریہ نہیں میں شاہ عبد العزیز نے، شاہ ولی اللہ شاہ محدث عبد دہلوی العزیز سب نے محدث لکھا ہے دہلوی بھائی۔ جس نے شیعوں کے، یہ تو وہی بات ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کے اس کتاب میں موضوعات میں لکھا ہوا ہے، تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی میرے حق میں بات کرے گا؟ تو پھر تم کیوں حوالے دے رہے ہو؟ اپنی حوالے کتابوں کیوں دے رہے سے، ہو؟ اپنی کتابوں سے اپنے ہی معاملات کو بیان جھوٹ کا کرے گا۔ پلندہ میں بنا آپ کر کی ایک کتابوں سے بیانیہ بیان بنا کر کر رہا ہوں، یہاں وہ پروگرام دیکھو، نہیں کیے جا کہہ رہا ہے کہ سکتے۔ دیکھو یہ شیعوں نہیں، کی نہیں، کتابوں میں، اور پھر اس کے بعد دیکھیے جیسا کہ نہج البلاغہ نامہ نمبر 45 میں مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ کے اجداد میں جو زمین فدق تھی وہ کیا تھی؟ مولا فرماتے ہیں بلا کانت، مولا یہ فرماتے ہیں، یہ کال آ گئی اس میں، مولا یہ فرماتے ہیں بلا کانت فی ایدینا فدق من کل ما ادلتہ، وہ بنا دیا جیسے ہمارے سما مولا فرماتے ہیں سنو نہج البلاغہ نامہ نمبر 45 میں، اور ہاں اس آسمان کے سائے تلے صرف فدق ہمارے تصرف میں تھا اور انہوں نے ازروئے بخل وہ ہم سے چھین لیا۔ مولا کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں یہ ہمارے تصرف میں تھا، نامہ نمبر 45 میں، دروازے میں شیخ صاحب یہ تو بتائیں، پھر اس یہ تو بتائیں کال پھر کس اس کی آ کے رہی بعد تھی؟ کال کس کی آ رہی تھی یہ تو بتائیں۔ پتہ نہیں کوئی مولانا تھا اس کی کال، گھر سے کوئی کال نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ متن اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ یہ عطائے رسول تھا، یہ ہبہ رسول تھا، شیعہ متن ان معاملات سے بھرا پڑا ہے کہ سیدہ زہرا کے گھر پر آگ لے کر آئے، انہیں اذیت دی، ان کی کتابوں میں ایک بیانیہ بنا کے لے کے آئے، پھر ان سے بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ تو بتائیں یہ شیعوں کی کون سی کبھی کتابیں کہتے ہیں پڑھ کر عطائے رسول تھا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ میں نے قبضہ 3 تھا، جملے کبھی کہے، کہتے ہیں ہبہ تھا، کبھی ہبہ رسول، ایسا معاملہ نہیں چلے گا، ہبہ رسول
पटांग अतः बातें रसूल, कर और रहे हैं। उसके बाद जब नहीं, इस नहीं, बात नहीं, पर नहीं आए कैसे तो मान लें सैयदा आपकी ने कहा बातें? फिर विरासत के जरिए से मेरा हक नहीं, बनता नहीं, है। मेरे ख्याल से ये ये कभी- यहाँ यहीं और तक सैयदा बात फातिमा ज़हरा बात को वाज़े कई हो दफा जाती नबी है, अलैहिस्सलाम ने बात खुद वाज़े बगैर हो बाल के जाती लुटाया है, है। ठीक है, मैं बात शुक्रिया वाज़े अदा हो करता जाती है हूँ। मौका मैं पर। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुफ्ती अब्दुल कादिर मेरा रज़ावी डबल साहब शुक्रिया का, अदा करें, अल्लामा आधा वक्त इन्होंने मेरा शेख खाया वेस्ट दिलशाद भाई, मेहदी मेरा साहब का वक्त ये खा गए हैं, आ, डबल डबल शुक्रिया अदा करें मेरा। बात